حدیث کے ذمہ داران کو مدعو کیا تھا اور ہم نے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے صدر اور امیر حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب کو بھی زحمت دیا کہ آپ بھی مہاراشٹر کے دورے میں ہمارے ساتھ میں شامل ہوں، تو لہٰذا یہاں پر محترم اصغر علی امام مہدی صاحب کی قیادت میں وکیل پرویز صدر قائم مقام صدر صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر حاضر ہوا ہوں۔ ساتھ میں میرے جو سیکریٹری ہیں مولانا سرفراز اصری صاحب جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے، وہ تشریف لائے ہیں، اور ساتھ میں میرے جو خازن ہیں اس جمعیت کے وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور حنیف انعامدار صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوائنٹ سیکریٹری ہیں عظمت اللہ شیخ صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اس طریقے سے ہم لوگ یہاں پر محترم جناب سیکریٹری صاحب جو صدر صاحب ہیں ان کی دعوت پر ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے عرض کیا ہے کہ اس وقت ملک کو، ملت کو اور پوری انسانیت کو جو بہت نازک گھڑی میں لا کھڑا کیا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز قوموں کے نام پر، ملتوں کے نام پر یعنی دھرموں کے نام پر، جغرافیائی نام پر، زبانوں کے نام پر، مختلف ناموں سے بٹوارا ایک طرح سے ہے، نفرت کی بیج بوئی جا رہی ہے، اور ہماری نئی نسل اس سے خاص طور پر متاثر ہو رہی ہے۔ آنے والے دن ہم نے بہت نیک پودے لگائے تھے، بھائی چارہ کا نعرہ لگایا تھا، اور اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دیں اور شیر و شکر ہو کر کے ہم نے یہ سب کام کیے تھے۔ اس کے بعد بھی ہم اپنی ہی زندگی میں نفرت کی ان آندھیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آنے والی نسلیں جن سے ہماری بڑی امیدیں ہیں، اس پوری دنیا کو امید ہے، پوری انسانیت کو امید ہے، ہمارے ملک کو امید ہے، اور ہر دھرم والوں کو امید ہے، وہ کہاں پہنچے گی اور وہ کس طریقے کی زندگی گزارے گی۔ یہ فکر مندی ہر تنظیم کو ہے، خاص طور مسلم تنظیموں کو، مسلمانوں کو، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو، اور اس کی تمام اکائیوں کو بھی ہے۔ اور یہ سب کو معلوم ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا، کہ اہل حدیث ہوں یا اور مسالک کے لوگ ہوں ہندوستان میں مسلمانوں میں سے، انہوں نے یکجٹ ہو کر کے اور سبوں نے قربانی دے کر کے اس دیش کی آزادی کے لیے اور بھائی چارہ کے لیے، اس وقت جب دیکھا کہ انگریز ڈیوائیڈ اینڈ رول کا طریقہ اپنا رہا تھا، تقسیم در تقسیم اور بٹوارے در بٹوارے اور اختلاف در اختلاف، ہندو مسلم سکھ عیسائی میں کرا رہا تھا، خود مسلمانوں میں اس نے فرقہ بندی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس وقت ہم نے یہ نعرہ دیا تھا مسلمانوں نے۔ میں تو اہل حدیثوں کو کہوں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے راجاؤں کو، مہاراجوں کو، نوابوں کو، سب کو خطوط لکھے اور سب کو متحد کیا، اور کہا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، یہ نعرہ دیا تھا اس وقت، اور یہ نعرہ بڑا کامیاب رہا، اور یہ قربانی رنگ لائی، دیش آزاد ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی بٹوارے کی بات آئی تو مولانا ابوالکلام آزاد تھے، لیکن اس وقت کے سرخیل علماء میں علماء اہل حدیث بہت پیش تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں یا ان کے ساتھ مولانا عبدالجبار قصوری ہوں یا داؤد غزنوی ہوں، یا اور اس وقت مولانا ابو محمد ابراہیم آروی ہوں، یا اور تمام تنظیموں کے اور علماء کے ساتھ مل کر کے، تحریک شہیدین کے باقی مادہ لوگوں کے ساتھ مل کر کے یہ کام کیا تھا۔ آج جب کہ کہیں نہ کہیں سے نفرت کی یہ آندھیاں بہانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو اور اپنے لوگوں کو متحد کریں، اور یہ پیغام دیں کہ یہ دیکھو، یہ سرزمین ہماری ہے، اور اس پر بسنے والے گنگا جمنی تہذیب کے وارث ہیں، اور سب مل کر کے شیر و شکر ہو کر کے ہمیشہ رہے ہیں۔ یہاں ایسا کسی طرح کا بھید بھاؤ کا ماحول پیدا ہوا تو سب سے پہلا نقصان، اگر دھرم کو مانتے ہو تو جو مذاہب آسمانی ہیں ان کا نقصان ہے کہ دین اور دھرم کے نام پر تقسیم ہو جائے ملک، یا لوگوں میں بٹوارا ہو جائے، یا دوسرا نقصان جو سب سے بڑا ہمارا ملک کا ہے کہ بھارت ماں کے پوتوں ہی نے پھاڑ دی اس کی چولی، یعنی اسی کے جوان، اسی کے بدوان اور اسی کے ہر طرح کے چاہنے والے اپنی ناسمجھی سے
دھرم کے نام پر یا کسی نام پر بھی وہ بٹ جائیں یا پارٹیوں کے نام پر سیاست کا شکار ہو جائیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ مبدأ اور اصول، خاص طور پر میں مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات کہوں گا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہی اسی لیے ہے اور حقیقت میں ہے کہ رب العالمین ہے، سارے سنسار کا پالنہار ہے، وہ ہر ایک مخلوق کا پالنہار۔ انسان تو بڑی چیز ہے، اور اس مبدأ سے ہم چلتے ہیں کہ وہ رحمان و رحیم پہلے ہے، اور وہ کسی بھی اپنے مخلوق میں کسی طرح کے کاٹ چھانٹ اور دشمنی کو یا ایک دوسرے کے ختم کرنے کو وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ہم وہاں سے چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کو تعلیم دی گئی کہ خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ وہاں کوئی تفریق نہیں۔ آدم علیہ السلام سے جب جھانک کے دیکھیں گے تو وہاں کوئی دھرم نہیں، کوئی بٹوارہ نہیں، افریقہ کا ایک کالا انسان ہو یا امریکہ کا ایک گورا ہو، ہندوستان کا ایک گندم رنگ والا ہو، یہ سب ان کے نزدیک برابر ہیں، جیسے ماں کے چند بیٹے سب اس کے سپوت ہوتے ہیں، اور سب کے لیے اس کی مامتا برابر جاگتی ہے اور برابر اس کو پریشان کرتی ہے۔ تو ہم خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی سب کی سنتان ہے، اور سب کی بھلائی ہی سب بھلے رہیں گے تبھی۔ اور دوسرا مبدأ تو ہمارا دین ہے جو ہم کو سکھاتا ہے کہ سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے رشی منی یا انبیاء کرام آئے ان سب کا بھی یہی پیغام تھا کہ آخری نبی رحمت للعالمین تھے، یعنی صرف مسلمانوں کے نہیں، ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، چرند پرند کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے۔ تو وہ ان کا ہم نمائند ایک طرح سے وارث ہیں، اور اس کے لیے ہم کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ تیسری چیز جو تعلیمات ہمارے یہاں ہیں وہ صاف صاف ہیں کہ اس طرح کے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ بنی آدم آدھا یک دیگرند ہم کو مدرسوں میں پڑھایا گیا تھا، بچپنے میں چھوٹی سی کتاب میں سبق یہ دیا گیا کہ بنی آدم آدھا یک دیگرند چو عضو بدر دا رد روزگار دیگر عضو ہارا نمانت قرار، کہ سب بنی آدم جتنے ہیں، آدم کے سنتان دنیا میں جتنے منوشیہ بستے ہیں، سب ایک عضو، ایک جسم کے ایک حصے کے طریقے سے ہیں۔ کسی ایک حصے میں کہیں سے بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پورا جسم تلملا اٹھتا ہے اور اس کو قرار اور سکون نہیں ہوتا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں، اور اس میں یہ کیا گیا آتنکواد ہو یا ظلم و زیادتی ہو تو روئے زمین پر سب سے بڑا پاپ قرار دیا گیا ہے شرک کے بعد، کہ اللہ کو بھول جائے انسان۔ اس کے بعد یہی کہ کوئی کسی کو قتل کرے، کوئی کسی کو ستائے اور مارے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے بڑا اندھیرے میں اور سب سے بڑے بے یار و مددگار وہی ہوگا جو ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے ذکر فرمایا کہ پہلے نبیوں، پہلے دھرموں میں بھی یہی بات تھی، اور اس مذہب اسلام میں بھی یہی چیز ہے۔ جو پہلے مذاہب پیدا ہوئے جو غلط راستے پر چلے گئے، اور کیا ہوا تو اس میں بھی یہی ہے کہ من قتل نفسا، ایک نفس کو بھی، ایک جان کو بھی کوئی قتل کر دے اور اس کی وجہ سے تو گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کرنے کا وہ مجرم ہوتا ہے۔ اور ایک جان، اپنی جان پر کھیل کے ہمارا جوان کوئی بچا لے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، تو وہ گویا کہ ساری انسانیت کو بچانے والا ہے۔ تو یہ موٹا موٹا اسلام کی تعلیمات ہیں، اور ہمارے اس دورے میں جہاں جمعیت کی شیرازہ بندی ہے، یہ بتانا ہے کہ مرکز جمعیت اہل حدیث ہند کے تحت ہماری صوبائی جمعیتیں جو 23 اسٹیٹ میں فعال طریقے سے کردار ادا کر رہی ہیں، صوبہ مہاراشٹر میں بھی ہماری یہ جمعیت قائم ہے۔ اور ہم جب وکیل پرویز صاحب جو ہمارے صوبے کے امیر ہیں، قائم مقام امیر ہیں، اور ان کی قیادت میں ہم یہاں آئے، اور مولانا سرفراز صاحب اثری جو ناظم ہیں، اس کے ناظم اعلیٰ ہیں، ان کے نائب بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی نائبین ہیں جو آج نہیں ہیں۔ مختلف مراحل میں جو ہمارا پڑاؤ مختلف شہروں میں رہا ہے، اس میں کہیں کہیں ان سے ملتے رہنے کی بات ہے، کیونکہ بڑا قافلہ لے کر کے ہر جگہ جانا، اور سب کے مسائل و مشکلات ہوتے ہیں۔ یہاں اقبال بھائی ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے،
اور حنیف انعام دار صاحب ہیں جو اس ٹیم کے ایک بہت فعال رکن ہیں، ناظم مالیات ہیں یہاں. تو یہ قافلہ مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے مالیگاؤں جیسے تاریخی شہر میں، جہاں کے لوگوں کو میں ہونہار بھی کہتا ہوں اور جہاں کے لوگوں کو میں معزز بھی مانتا ہوں، اور ایک ان کا یوگدان ہے دیش کی خدمت میں بھی اور مختلف طریقے سے اپنی صنعت و حرفت سے بھی. یہ شہر بھی ہمارے مطمع نظر ہے، اور یہاں کے معززین سے اور یہاں کے سوچ بوجھ رکھنے والے اپنے برادران وطن ہندو مسلم سب بھائیوں سے مجھے یہی امید ہے کہ اس تاریخی شہر میں، اس اہم شہر میں وہ کسی بھی چال کو، کسی بھی بھید بھاؤ کو کسی طرح سے کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اس بہتی ہوئی باد سموم کو وہ اس کا رخ موڑ دیں گے اپنی محبت کی آندھیوں سے اور اپنے بھائی چارے کے سلوک سے. اور میں اندرونی طور پر بھی مسلمانوں کے اندر، خود اہل حدیثوں کے اندر بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھید بھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہی اپیل کروں گا کہ سب بھائی بھائی بن کر کے رہیں. اور پچھلے دنوں دیکھا آپ نے شیعہ سنی کی بھی دنیا بھر کی سب باتیں اٹھتی رہتی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ یہ سارے بھید بھاؤ مٹا کر کے پھر وہی اسی نعرے کو جو ہمارے اسلاف نے لگایا تھا جب انگریز نے ہم کو بانٹنے کی کوشش کی تھی کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی، اور اگر مسلمانوں میں کوئی بات ہے تو شیعہ سنی اہل حدیث اور سارے فرقے سب بھائی بھائی ہیں. اور اسی جذبے سے ہم اپنے دھرم کا، اگر کوئی دوسرا دھرم مانتے ہیں تو خدمت کر سکتے ہیں، سچے اس کے پرستار، چاہے دھرم جیسا بھی دوسرے کے نزدیک ہو، اس کے سچے پرستار ہوں گے. انسانیت کے اگر مانوتا پر یقین رکھتے ہیں تو صحیح اس کے خدمتگار ہوں گے. اور اگر ہم اپنے شہر اور ملک کو تعمیر و ترقی سے کسی بھی طریقے سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کو وشو میں ایک مہان دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ یہاں کا ہر ہندو، ہر مسلمان، ہر بھائی اسی طریقے سے بلوان ہو اور اسی طریقے سے بدوان ہو اور اسی طریقے سے محب وطن کے ساتھ محب انسانیت بن کر کے اپنے دیش کا پرچم اور انسانیت کا پرچم، اور خاص طور پر جس دھرم کو وہ مانتا ہے، دھرم بہت بڑی چیز ہوتی ہے، مذہب بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس دین کے پرچم کو وہ سربلند کر کے اس دنیا میں بھی ناموری اور کامیابی حاصل کرے گا، اور آخرت میں بھی یقیناً جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں سرخرو ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم کو بھائی بھائی بنا کر کے رکھے، اور جس میں ملک ملت اور انسانیت کی سرفرازی و سربلندی ہو، اور ہماری جماعت کی جس میں بھلائی ہو، وہ سب ہم سب لوگوں کو کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. میں میڈیا کے لوگوں کا جو یہاں پر موجود ہیں بڑی فکر مندی سے، جو اس کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، لیکن دنیا نے ثابت کر دیا ہے کہ ماضی میں جو ہمارے اسلاف کہتے تھے قلم گویت کے من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت می رسانم، کہ جس نے قلم پکڑ لیا اور صحافت کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہا کہ وہی دنیا کا بادشاہ حقیقت میں ہے. فرما روائی اور کشور کشائی حقیقت میں اسی کے حصے میں آتی ہے. تو یہ ماضی کا قصہ پارینہ نہیں ہے، بلکہ میڈیا نے اس دور میں ثابت کر دیا ہے کہ شاہ جہانم، سارے جہاں کا شاہ بادشاہ اور حکمران میں ہی ہوں. تو یہ میڈیا کا کردار بھلایا نہیں جا سکتا. جو منفی کردار سامنے آیا ہے وہ اس برادری کے لیے بھی داغ دھبے کی چیز ہے اور ساری انسانیت اور ملک کا نقصان ہے. میں اس کی تعریف، اس کو ہمت افزائی کرتے ہوئے آپ کے اس کردار اور رول کو خاص طور پر سراہتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ اپنا مقام و مرتبہ چوتھے ستون کی حیثیت سے نہیں جمہوریت کے، بلکہ انسانیت کے اور سیاست کے اور جمہوریت کے کا پہلا ستون جو دنیا کو جہاں چاہتا گھماتا ہے، وہ سمجھ کر کے انسانیت کی بھلائی کے خاطر اس میدان میں آپ جو کام کر رہے ہیں اس رخ سے خاص طور پر کریں اور کسی کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ یہ سب کچھ داغدار ہو جائے، یہ قلم داغدار نہیں ہونا چاہیے. اس عنوان کو لے کر ملک کی کل وطنی مسلمانوں کا حصہ اس سے پہلے کن شہروں میں گئے اور آئندہ آپ کن شہروں میں رہیں گے؟
देखिए, हमने तो महाराष्ट्र का भी बनाया है और पूरे देश का। इससे पहले हमने कई प्रोग्राम बनाए थे। दहशतगर्दी का जब मसला आया था और उससे भेदभाव फैल रहे थे, बड़ी बेचैनी थी, तो इंडिया में सबसे पहला शर्फ हमारी जमीयत अहले हदीस को हासिल हुआ था, जिसमें शिवराज पाटिल जी होम मिनिस्टर थे, उनको बुलाया। लेकिन हमने उससे पहले पाकुड़ में एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस की थी। हमने आलम और इंसानियत के नाम से बड़े बड़े सेमिनार किए थे, जहाँ 16 मुल्कों के, अमेरिका से लेकर के हर जगह के लोग थे। तो और उसके बाद हमने पूरे हिंदुस्तान में यह अभियान शुरू किया था और तकरीबन हर स्टेट में इस तरह के प्रोग्राम हमने, मानवता से मुतल्लिक़ हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था और बहुत कामयाब रहा था। दाइश और दहशतगर्दी IS का जो बड़ा फितना उठा था, उस वक्त भी आलम अरब और आलम इंसानियत बहुत बेचैन थी। उस पर भी हमने सामूहिक फतवा पूरे देश को दिया था और तकरीबन तमाम पार्टियों के लोग भी थे और हिंदुस्तान के तमाम लायक ज़िक्र तंजीमों के भी वहाँ पर लोग मौजूद थे। जब हमने अरब उलमा के सारे फतावे कलेक्ट करके हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में तर्जमा कराए थे और शिवराज पाटिल जी के हाथ से उसको हमने उसका इजरा कराया था मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अहले हदीस ग्राउंड में, जिसको अहले हदीस कम्प्लेक्स कहते हैं। और उस वक्त आप मीडिया के लोगों ने उसको बड़े पैमाने पर शाये किया था। ये अभियान भी हमारा, ये प्रोग्राम भी हमारा पूरे देश में है और मुख्तलिफ़ जगहों पर ये काम हो रहा है। इंशाअल्लाह महाराष्ट्र में अभी इस उन्वान से भी हम लोग चल रहे हैं और दीगर सूबों में भी मुसलसल हम लोग उसको जारी रखे हुए हैं और आगे भी इससे हमें इंशाअल्लाह आगे बढ़ने वाले मुख्तलिफ़ सूबों में। हज़रत, जब ये बात आप बताते हैं कि मुल्कों की कुल वतनी में मुसलमानों का हिस्सा, तो उस वक्त तो उम्मत में बहुत इत्तेहाद और इत्तेफाक था, यूनिटी थी। मगर फिर ज़माना आप देखेंगे कि हम लोग बाहमी नहीं, आपसी इंतशार का शिकार है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। मगर अभी के ज़माने का शायर कहता है कि मसलकी जंग में उम्मत हुई पारा पारा, एक ही सब से जुदा हो गए महमूद अयाज। तो उम्मत में आपसी मिली इत्तेफाक को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो उसमें यही कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो इत्तेहाद के लिए आया था कि सारी दुनिया को इत्तेहाद का दर्स दे करके और नेमत और अल्लाह ताला के खुसूसी जो इनाम होता है, उसकी तरफ से गिफ्ट है या दौलत जो दी गई, वो यही इत्तेहाद था। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू, उज़्कुरू नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत को मुसलमानों को हुआ कि ख़ास तौर पर याद करो। तुम्हारी वजह से अरब व अजम सब एक हो गए, भाई भाई हो गए थे। तो ये इनका सबक है। किसी अरब ने कहा था कि मुसलमान इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इत्तहदु अल्ला यत्तहिदु, कि लगता ये है कि ऑटोमेटिक तौर पर मुसलमान इस बात को ठान लिया, मुत्तहिद हो गए हैं, मुट्ठी बांध करके मैदान में उतर चुके हैं कि हम लोग कभी मुत्तहिद नहीं रहेंगे, कि हम मुत्तहिद हो गए, इस बात पर इत्तफाक कर लिया है कि हम कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, हम बट करके, कट करके और सबसे हट करके बर्बाद होंगे। तो अल्लाह न करे कि ये चीज़ है। हिंदुस्तान में आज भी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जैसे अरब मुत्तहिद थे, उनकी मुख्तलिफ़ कौंसिलें थीं और ये थी, लेकिन गैरों की नज़र उसमें लगी। तो आप देख रहे हैं कि हालात कैसे हैं। यहाँ भी अल्लाह ताला महफूज रखे। मिल्लत के क़यादत में अल्लाह ताला वो हिम्मत और वो हौसला और वो तासीर और उनके फरीज़े को याद करने की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला दे। और मुझे उम्मीद है कि सर जोड़ करके बैठने की जो कोशिशें जारी हैं, इंशाअल्लाह बारावर होंगी और उसमें फिर इनका ये इत्तेहाद देश की क़ुव्वत के लिए और सारे फ़िरक़ों और वर्गों को मुत्तहिद करने के लिए इंशाअल्लाह एक दौर आएगा। और हम मायूस नहीं हैं, गरचे हालात बहुत मायूस कुन होते चले जा रहे हैं, लेकिन जहाँ हमको और बहुत सी चीज़ें सिखाई गई हैं, ला तक़नतू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से और नाउम्मीदी कभी भी जायज़ नहीं है। तो हम उम्मीदों पर जीने वाले और कोशिशों का सिलसिला जारी रखने वाली उम्मत हैं, कौम हैं और उम्मीद की किरण इंशाअल्लाह जागेगी। हम किसी न किसी वक्त इसमें कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। हज़रत, आप देखेंगे कि जहाँ हम लोगों में मसलकी इंतशार है, वहीं हर मसलक में शोबा जाती और नसब जाती और तबकाती दूरी पैदा हो गई है। आप सुन्नी लोगों में भी देखेंगे तो कई अलग अलग ग्रुप
विंग्स है। आप तबलीगी जमात में भी देखेंगे तो अरशद मदनी, महमूद मदनी, जमीयत अलग और ये अलग। तो वहीं हम लोग ये महसूस करते हैं कि बहुत मुकामी तौर पे जमीयत अहले हदीस एक बहुत फ़ाल और बड़ी तंजीम होगी, लेकिन शहरी सतह पर, मुकामी सतह पर आबादी का तनासुब बहुत कम है। और इतने कम तनासुब में इतना इंतसार, दो जमीयत, दो प्लेटफॉर्म चलते हैं, इस पर भी तो आप कुछ बोलेंगे जहाँ इतने इत्तेहाद की बात है। देखिए, हकीकत ये है कि मैंने जो बताया है कि अलमबरदार जो हम लोग गुफ्तार के गाजी बहुत हैं, काश के किरदार के गाजी भी बनते। और हम मालेगांव में इस वक्त मौजूद हैं, और मालेगांव की जो सूरत हाल की तरफ आपने इशारा किया है, और दीगर तंजीमों में मैं उम्मीद करता हूं कि दीगर तंजीमों में भी बहुत ज़्यादा खलफशार नहीं होंगे जितना हम लोग बाहर से देख रहे हैं। और अगर हैं, और यकीनन जो नज़र आ रहा है, नज़रों से उसको झुटलाया नहीं जा सकता, तो अल्लाह ताला उनके अंदर ख़ुद बहुत इत्तेहाद पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला उनको मुत्तहिद करके तमाम मुसलमानों और तमाम इंसानों के साथ इत्तेहाद का ज़रिया बनाए उनको भी। इसी तरीके से हम जमीयत अहले हदीस की ख़ास तौर पर बात करें कि किताब व सुन्नत के ये अलमबरदार जमात है, और अल्लाह का ख़ास इस अल्लाह की रहमत ये रही कि इसने 14 सदियों में हज़ारों तरह की आंधियाँ बहीं और हज़ारों तरह के अफकार और नज़रियात आए, लेकिन एक चीज़ तो सारी दुनिया मानती है कि किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस, और वो कुरान और हदीस भी अपने मनमानी तौर पर नहीं, जैसे सहाबे किराम ने समझा था, और तमाम असलाफ़ ने, इमामान दीन और मुहद्दिसीन ने जिस ढर्रे पर उस पर अमल करके इंसानियत को बचाया था, इत्तेहाद को बरकरार रखा था, वो उसके हम अलमबरदार और अमीन और वारिस कहे जाते हैं। तो मैं अपने मालेगांव के भाइयों से ख़ास तौर पर, और तमाम अहले हदीस भाइयों से उमूमी तौर पर, जहाँ कहीं भी शैतान इस तरीके से घुस आया है, वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करेंगे। तमाम मिली तंजीमें और जमातें जो यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद हैं, बाद में आप बात की तरफ ने इशारा किया, यह आपकी फ़िक्रमंदी है, और यही फ़िक्रमंदी तकरीबन मिल्लत के और उम्मत के हर फ़र्द के अंदर है। काश के वो लोग अपने अपने मिजाज पर और अपने अपने फ़ोर्स और अपने अपने फ़िक्र पर थोड़ा सा कदम लगा करके वो इत्तेहाद वाले पर अपने मिजाज साजी करते, जहन साजी करते, तो ये नौबत नहीं आती। मुझे उम्मीद है कि इन सारे खुराफात को और सारे चैलेंजेस को सामने रखते हुए वो सबसे पहले अपने दाखिली सफ़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद का खादिम होने के नाते और एक बड़ी अहम जगह पर फायज़ होने के नाते मैं अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ, और अपनी सलाहियत से ज़्यादा मैं अपने एक एक फ़र्द, ख़ास तौर पर मालेगांव के भाइयों से ये उम्मीद रखता हूँ, हर एक जवान से, हर एक आलिम से, हर एक बुज़ुर्ग से, कि यकीनन मुझे अपने से ज़्यादा एतमाद है, अपनी सलाहियत से ज़्यादा उनके मोहब्बत के ऊपर, उनके ईमानी एस्पेक्ट पर, और उनके सोच बूझ पर, और मिल्लत के दरपेश मसाइल के समझने के हवाले से, कि वो यकीनन सारी चीज़ों को भुला करके ये ज़ात पात के भी मसले जो मुसलमानों के यहाँ जहर से ज़्यादा और ईमान का उससे बड़ा घातक कोई चीज़ नहीं है, उससे बढ़ करके कोई चीज़ उनके नज़दीक, इन सारे बुतों को तोड़ करके रंग के, नस्ल के, कौम के, ज़ात के, ज़बान के, इलाक़ाइयत के, उन सब को तोड़ करके सबसे पहले अहले हदीस और मुसलमान इस मैदान में आएंगे, और यकीनन उस बुत को तोड़ देंगे जिस दिन यकीनन कामयाब हो जाएंगे। और हर कौम का जितनी फ़िरक़ाबंदी हुई है, जितने मज़ाहिब और अदियान बने हैं, उन सब में आप सिर्फ़ एक ही बुत सबसे बड़ा रहा है, और वही सबसे ख़तरनाक है, और वही सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन बदकिस्मती से हम में से अक्सर आलिम, हर तो नहीं, हर एक मज़हब मानने वाला और हर एक अहले हदीस जिसके दिल में कहीं न कहीं से तफ़रक़ा है, खोट है, वो उसी सबसे बड़े दुश्मन को पाले हुआ है, और उसी की चाकरी करके वो समझता है कि मैं ही सबसे आगे बढ़ रहा हूँ, सबसे काबिल हूँ। वो है अपने नफ्स परस्ती, ख्वाहिशात परस्ती, मन मानी ज़िंदगी, है कि नहीं। उस एक मन के ऊपर और उस अपने ख्वाहिश के ऊपर वो कंट्रोल कर ले, तो यकीनन वो सही माने में कुरान और हदीस का नुमाइंदा बन जाएगा, और सही माने में वो मुसलमान कहलाएगा। और मुसलमान के मानने तो सब मानने वाले हैं, इसलिए हम तमाम मुसलमान भाइयों से, और अहले हदीस अपने आप को सबसे पुख्ता मुसलमान कहते हैं, है कि नहीं। तो वो अपनी पुख्तगी को जो सबसे ज़्यादा खोखला कर रही है, मनमानी ज़िंदगी,
रब चाही ज़िंदगी छोड़ करके वो सबसे ज़्यादा अलहदा हो करके इस भाईचारे को बरकरार रखने में पहले मेरी मदद करेंगे, फिर अपने सफ़ों में दुरुस्तगी अपने आप की मदद करेंगे। मेरी यही अपील है और यही कोशिश है, और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हम कामयाब होंगे। अल्लाह जल्ल तौफीक अता फरमाए। बंद कर दो, ये कान ऑफिशियली सवाल